السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال النبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسه ما يحب حتى يحب لنفسه يحب لأخيه إلى آخر۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بار بار پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا مزاج بنائیے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حدیث قدسی کی ترجمانی فرماتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، جو رب نے کہا کہ میرے محبوب، میرے بندے مجھ سے محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم، اللہ کا بڑا خوف ہے میرے دل میں۔ یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کا خوف ہے میرے دل میں، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے میرے دل میں، لیکن اس دعوے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اس دعوے خوف کا ثبوت کیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اس کا کچھ تو پروف ہونا چاہیے نا۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کا کچھ ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ تو حدیث قدسی کے ترجمانی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ اس دعوے محبت کا ثبوت، دعوے خوف کا ثبوت یہ ہے کہ ہم بندے، ہم امت محمدیہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اگر زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، سنت و سیرت کا لحاظ اگر ہے، تو یہی سنت و سیرت پر عمل کرنا رب سے محبت کی بھی دلیل ہے اور رب سے ڈرنے کی بھی دلیل ہے۔ یہ سنت و سیرت کا لحاظ اگر زندگی میں ہے تب رب فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب کہہ دیجئے آپ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ رب سے محبت کرتا ہوں، تو پروردگار نے اپنے محبوب کے حوالے سے فرمایا کہ میرے محبوب ان دعوے داروں سے کہہ دیجئے، لچھے داروں سے کہہ دیجئے، ڈنگ ہانکنے والوں سے کہہ دیجئے، فاتبعونی، کہ پہلے وہ میری پیروی کریں۔ یعنی محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ پہلے آپ کی پیروی کریں، آپ کا کہاں مانیں، اور جب وہ آپ کا کہاں مانیں گے نا، تو آپ کا کہاں ماننا ان بندوں کے لیے بڑا نفع بخش ثابت ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا۔ کیا فائدہ مند ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جب بندوں کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارے تو پھر پروردگار عالم اپنے ایسے بندوں سے محبت کا اعلان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یحببکم اللہ، اے محبوب کہہ دیجئے اللہ تمہیں چاہے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کب؟ جب میرے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تب۔ اب پیروی کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے، چونکہ بغیر علم کے عمل ممکن نہیں ہے۔ اب علم چاہے مدرسے سے حاصل ہوں، استاذ کی بارگاہ میں درس گاہ میں زانوِ تلمس تہ کر کے حاصل ہوں، یا پھر ذی شعور علماء کے بیان سے حاصل ہوں، جس طرح بھی ہو، لیکن حصول علم ضروری ہے۔ علم کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے آدمی عمل کر ہی نہیں سکتا ہے، اور درست عمل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا ایک حصہ، جسے خطبہ حجۃ الوداع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارقاءکم ارقاءکم اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون فإن جاءت بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم أوصيكم بالجار حتى أكثر فقلنا إنه سيورثه۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ عطا فرمایا، جو بہت ہی مشہور و معروف خطبہ ہے، 63 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے اس خطبے میں۔ الفاظ بہت کم ہیں، لیکن ان کم الفاظ میں معانی کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی فرمایا کہ لوگوں، تمہارے غلام تم انہیں وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو، تم انہیں وہی پہنانا جو تم پہنتے ہو۔ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بڑا بھید بھاؤ تھا، بڑا فرق تھا، دولت مندی اور غریبی میں بڑا امتیاز تھا کہ یہ فلاں خاندان، یہ نیچ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بڑا امتیاز تھا کہ یہ کالا کلوٹا ہے، بڑا امتیاز تھا یہ حسین نہیں ہے، یہ جمیل نہیں ہے، یہ فلاں کا لڑکا ہے۔ یہ بہت فرق تھا، نسبت پہ بڑا ناز تھا لوگوں کو۔ بڑی بڑی محفلیں سجا کرتی تھی، اپنے آبا و اجداد کے ڈنگ ہانکا کرتے تھے، بڑا بڑا کانفرنس ہوا کرتا تھا، چبوترا میں بیٹھ کر کے سب جتنے بڑے تھے اپنے آبا و اجداد کی کہانیاں پیش کر کے ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑا بننے کی ناپاک کوششیں کیا کرتا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کمزوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس وقت غلامی کا دور تھا، غلاموں کا معاملہ تھا کہ اگر وہ کام کر رہا ہے تو کام کر رہا ہے، وہ کھانا بھی نہیں مانگ سکتا ہے، کام کر رہا ہے تو کام کر رہا ہے۔ بدن کے کپڑے اگر پھٹ چکے ہیں تو وہ کپڑے کا بھی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مالک جب چاہے گا، جو چاہے گا، جتنا چاہے گا کھلائے گا۔ غلام کو مانگنے کا قطعاً کوئی حق نہیں تھا، اس کی عزت نہیں تھی، جبکہ انسان دونوں ہیں، ایک غریب بھی انسان ہے، امیر بھی انسان ہے، غلام بھی انسان ہے، آقا بھی انسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیاز کو ختم کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوت کو ختم کر دیا کہ یہ بھوت اتار دو، غلام ہے تو کیا ہے لیکن انسان ہے نا۔ جس طرح غلام کو تمہاری ضرورت ہے، ایسے ہی تمہیں بھی غلام کی ضرورت ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا سے بڑا انسان ہو، کروڑ پتی ہوں، پردھان منتری ہوں، صدر جمہوریہ ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن ایک عام انسان کا محتاج وہ ہے۔ ایک بڑا پوسٹڈ ہے، پوسٹ مین ہے، بڑا چیئر پرسن ہے، لیکن ایک موچی کا محتاج ہے، چونکہ جوتا وہی پالش کرتا ہے۔ جی، ایک غریب آدمی کا محتاج ہے، کھانا پکا کے وہی دیا کرتا ہے۔ ایک غریب عورت کا محتاج ہے، گھر میں پوچھا وہی مارتی ہے۔ ایک غریب عورت کا محتاج ہے، پلیٹ وہی دھویا کرتی ہے۔ یہ نظام اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے عطا فرمایا اور ایک دوسرے کو جوڑ دیا، اور ہر کسی کو ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس دلایا کہ تم بڑا ہو کر کے، دولت مند ہو کر کے، چیئر پرسن ہو کر کے یہ مت سمجھنا کہ صرف لوگ تمہارے محتاج ہیں، نہیں، تم بھی لوگوں کے محتاج ہو۔
تم بھی لوگوں کے محتاج ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تمہارے غلام زمانے میں، گزشتہ زمانے میں غلاموں پہ، کمزوروں پہ بڑا ظلم ہوا ہے، تم ظلم مت کرنا، تم برابری کا درجہ دینا۔ تمہارا جو کام کر رہا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ چھوٹا کام ہے، لیکن اس کے بغیر تو تمہارا کام نہیں چلے گا، اس کے بغیر تو تمہارا نہ کام نہیں چلے گا۔ کروڑ پتی ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ سواری کیا کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو، اگر پنچر بنانے والے نہ ہوں تو سڑکوں پہ اس کی گاڑیاں چلیں گی کیا؟ پنچر بنانے والے نہ ہوں تو دندناتے ہوئے اس کی گاڑیاں پھریں گی کیا؟ آگے پیچھے 17 جو گاڑیاں چلا کرتی ہیں ان کے پیچھے چلیں گی گاڑی کیا؟ نہیں میرے بھائی، یہ نظام اسلام نے دیا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب ہے کہ کمزور کو ہم کمزور نہ سمجھیں، کمزور کو کمزور ہم نہ سمجھیں۔ صریح الفاظ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام جو تم کھاؤ اسی میں سے اپنے غلام کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو اسی میں سے تم اپنے غلام کو بھی پہناؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِن جَاءَ بِذَنبٍ لَا تُرِيدُونَ أَن تَغْفِرُوا، اگر تمہارا غلام کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے، کوئی ایسا جرم کر بیٹھے جسے تم معاف کرنا پسند نہ کرو، معاف کرنا پسند نہ کرو، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے بیچ دو۔ خریدی بکری کا معاملہ تھا اس وقت، اسے بیچ دو، مارو مت۔ یہ گزشتہ زمانے میں غریبوں کے لیے قانون الگ تھا، شاید وہی وقت ابھی پلٹ آیا ہے، وہی وقت آج بھی پلٹ آیا ہے، مسلم معاشرے میں بھی ہے اور اجتماعی طور پہ پورے بھارت میں اور پوری دنیا میں بھی ہے۔ دولت مندوں کے لیے قانون کچھ اور ہوا کرتا، غریبوں کے لیے قانون کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس پریے بھارت میں، اس محبوب وطن میں ایک اور قانون ناپاک نظریہ ہے، وہ ہے ہندو مسلم کا۔ یہ ناپاک نظریہ ہے، یہ انسانیت کا نظریہ نہیں ہے، یہ حیوانیت سے بدترین کا نظریہ ہے۔ شکل انسان کا ہو سکتا ہے لیکن یہ نظریہ انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا جرم کر بیٹھے جسے معاف کرنا تم پسند نہ کرو تو تم سزا مت دینا، بیچ دو اسے۔ اب اس کے حوالے آج یہ مزاج ملتا ہے کہ اگر کوئی مزدور کسی کے ہاں مزدوری کرتا ہے، کمزور مزدوری کیا کرتا ہے، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب یہ ہے کہ اسے مارا پیٹا نہ جائے، اسے سزا نہ دیا جائے، اسے اپنے سے باہر کر دیا جائے۔ بھیا تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں میرے ہاں ہے، جی تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے، میرے بھی خدمتگار بہت ہوں گے، تو وہ بھی کہے گا کہ میرے بھی آقا بہت ملیں گے، میرے بھی مالک بہت ہوں گے، ہے نا؟ تنگے ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ اللہ کی دنیا چھوٹی نہیں، بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ باب ہے کہ کمزوروں کو برابری کا حق دیا جائے، امتیاز نہ کیا جائے کھانے پینے میں، امتیاز نہ کیا جائے پہننے پہنانے میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے، تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی برابری، فرق کو مٹانا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب ہے۔ یہ امتیاز کو ختم کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب ہے کہ ہم وہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اور دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پہ ذرا غور کیجئے کہ اگر اس پر ہمارا اور آپ کا عمل اگر ہو جائے تو معاشرہ کتنا پرامن ہو جائے گا۔ کوئی ہمیں گالی دے گا، ہم کو پسند آئے گا کیا؟ جی کوئی ہمیں گالی دے، آپ کو کوئی گالی دے پسند آئے گا؟ جب آپ اپنے پر گالی پسند نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی مت دیجیے، چونکہ رسول کی تعلیم ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو تمہیں ناپسند ہو وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ جب تم کو کوئی گالی دے
تو بہت خراب اور برا لگتا ہے، تو اگر تم دوسروں کو گالی دے تو کیا اس کو میٹھا لگتا ہے؟ کیا حلوہ لگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے کہ ہم پسند یہ کریں اپنے لیے پر دوسروں کے لیے نہ کریں۔ نہیں، سیرت کا باب یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی اوروں کے لیے بھی پسند کریں۔ جب تک ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا لحاظ تھا، الحمدللہ ان کی باعزت زندگی تھی، باوقار زندگی تھی، نامور زندگی تھی، عزت کے ساتھ نام لیا کرتے تھے۔ آج حال یہ میرے دوست کہنے کی بات ہے کہ ہمارا وقار کیا ہے، ہم کس منزل پہ چل رہے ہیں، ہم کس کشتی پہ چل رہے ہیں، ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ زمانے والوں کی نظریں یا ان کا ایکشن اور عمل ہمارے خلاف یا ہمارے لیے کیا ہے، یہ کہنے کی بات ہے۔ میرے دوستو، دوسروں کو دیکھنے سے پہلے بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ آخر وہ پانی گھر میں گھس کیسے گیا؟ جی، باہر نکل کر پانی دیکھنے کے بجائے پہلے اپنی دیوار کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے نا۔ عقل مندی یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی دیوار کا جائزہ لیں کہ پانی اندر کیسے آ گیا، نہ جا کے باہر پانی سے لڑائیں ہم۔ جی، تم کاہے اندر آ گئے، کس نے اجازت دیا، تم سمجھتے نہیں ہو؟ جی، کتنا دامی میرا گھر ہے، کتنی قیمتی دیوار ہے، اور تمہیں پہچانتے نہیں ہو؟ میں سماج میں میری ایک پہچان ہے، ایک روب و دبدبہ ہے، پانی سے لڑنے سے کیا ہونے کا؟ جی، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اندر پانی داخل کیوں ہو گیا۔ جی، کہیں نہ کہیں سوراخ ہے، دیوار میں کمی کہیں نہ کہیں ہے، تعمیری کام میں کہیں نہ کہیں کچھ خراش، کچھ کمیاں باقی رہ گئی ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ باہر سے پانی اندر آ گیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم جائزہ لیں گے تو الحمدللہ، جب ہم جائزہ لے کر اپنا علاج کرنا شروع کر دیں گے تو الحمدللہ پھر وہی عزت ہمیں بھی ملے گی جو عزت ہمارے پرکھوں کو اللہ نے اپنے محبوب کی سنت و سیرت پر عمل کرنے کے بدولت عطا فرمایا تھا۔ وہ عزت ملے گی، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جی، آج کتنا اونچ نیچ ہو گیا ہمارے معاشرے میں، کتنا اونچ نیچ ہو گیا، اور سنتوں کی کہاں کہاں دھجیاں اڑاتے ہم، کہاں کہاں نہیں دھجیاں اڑاتے، کہاں کہاں اڑاتے نہیں، کہاں کہاں نہیں اڑاتے۔ اب یہ سوال آئے گا، سنت و سیرت کی جو دھجیاں ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، مثال کے طور پر ایک عام چیز ہے میرے بھائی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فساد کا دور ہو، بگاڑ کا دور ہو، جی، جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، یعنی عام طور پہ سنتوں سے جب لوگوں کا انحراف ہو، سنتوں سے لوگ دور ہوں، سنتوں کی طرف لوگ توجہ نہ دیں، تو ایسے موقع پر، ایسے وقت پر جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف توجہ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازمی طور پہ پکڑا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، 100 شہیدوں کا اجر اسے ملے گا، ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے سب کو پتہ ہے نا، تقریباً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پاک، رسول کی سیرت کا ایک باب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت رگڑ کر دھو لیا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک باب ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا حصہ ہے کہ آقا جب کھانا کھانے کا ارادہ فرمایا کرتے تو دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت رگڑ کے دھو لیا کرتے تھے۔ اس کے فوائد آج اطباء نے بیان فرمایا، حکیموں نے بیان فرمایا، ڈاکٹرز نے بیان فرمایا، فلسفی اور سائنس دانوں نے کئی 100 سال تک جد و جہد کے بعد یہ اس کے فوائد بیان فرمائے کہ محمد عربی جو اس کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں، انہوں نے خود اس پہ عمل کیا اور اپنے چاہنے والوں کو عمل کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ یہ فضا جو دکھتا ہے میں نے،
بظاہر دکھتا نہیں اس میں کچھ کیٹانو، کوئی جراثیم، کوئی نقصان دہ چیزیں نہیں دکھتا ہے، لیکن جب آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے تو جسم کے حصے میں کئی نقصان دہ کیٹانو، جراثیم اس کے جسم کے ہاتھ کے چمڑے سے سٹ جایا کرتے ہیں، گرد و غبار اس سے سٹ جایا کرتا ہے۔ اگر ہاتھ نہ دھویا جائے اور ایسے ہی کھانا کھایا جائے بنا ہاتھ دھوئے ہوئے تو پھر وہ ہاضمہ کے لیے مخل ہوگا، نقصان دہ ہوگا، اور اس سے کئی طرح کی بیماری پیدا ہوگی۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ ما تقدم کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے تدبیر بتا دیا کہ جب تم کھانا کھانے کا ارادہ کرو تو دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت دھو اور رگڑ کے دھو، اچھی طریقے سے دھو، صرف انگلی مت ہلاؤ۔ کہ آج کل بہت کوئی ہاتھ بھی دھونے لگے جاتے ہیں نا، ایسے ایسے انگلی ہلا دیے سمجھے کہ سنت ادا ہو گئی، نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے۔ بزرگوں نے کتابوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت دھویا جائے۔ جب دھوئیں گے کیٹانو دور ہو جائے گا، جراثیم دور ہو جائیں گے، گرد و غبار دور ہو جائیں گے۔ اب جب اس ہاتھ سے کھانا کھایا جائے گا تو اب کوئی نقصان دہ چیز کھانے کے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی جراثیم نہیں جائے گا، کوئی کیٹانو نہیں جائے گا، تو وہ قوت ہاضمہ کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت آج 1000 میں 999 اس سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ 999۔ اب تو فیشن یہاں تو ہو گیا کہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دھوتے۔ جی ٹشو پیپر آیا، کیا ٹشو پیپر آیا، پوچھ پاچھ کر کے چل دیا۔ جی اب وہ وقت آیا ہے کہ پاخانہ کے بعد بھی صاف نہیں کریں گے، پوچھ پاچھ کر کے چل دیں گے۔ آپ ترقی ہوگی کیسے؟ انسان کی ترقی ہے، انسان کی ترقی ہے یہ میرے دوست۔ جہاں 1000 میں 999 مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر لوگوں کی توجہ نہ ہو، اگر ایسے وقت میں آپ اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو میرے آقا کا فرمان ہے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہم سنتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہم سنتوں کی طرف، جبکہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انسان بڑا نہیں ہے، رسول کی سنت بڑی ہے۔ انسان اصل میں بڑا ہوتا ہے رسول کی پیروی کر کے۔ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کر کے بڑا ہوتا ہے۔ اسی امتیاز کو ختم کر مصطفیٰ کریم نے یہ مزاج دیا کہ جو تم کھاؤ وہی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی پہناؤ۔ کل غریبوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے، غلاموں پہ بڑا ظلم ہوا ہے، کمزور طبقہ پہ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، اس لیے اگر تمہارے پاس تمہارے ماتحت ہوں، تم سے کمزور لوگ ہوں، اور کوئی ایسی غلطی کر جائے کہ تم اسے معاف کرنا پسند مت کرو تو اسے سزا مت دینا، اسے سزا مت دینا، تم بیچ دینا یا پھر اپنے دکان سے نکال دینا، اپنے کام سے کل کارخانہ سے نکال دینا۔ تمہارے لیے بھی دوسرے آ جائیں گے، اس کے لیے بھی دنیا کا دوسرا حصہ موجود ہے، اس کے لیے بھی اللہ رزاق ہے، لیکن تم انہیں مت مارنا۔ رسول کونین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُعَذِّبُوا وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ، انہیں سزا مت دینا دو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کہ جب کھانا ہو آپ کو، جب پینا ہو تو آپ اپنے سر پاک پر اپنے ماتھا شریف پر کچھ پاک کپڑا رکھ لیا کریں، ٹوپی شریف ہو جی یا کوئی بھی پاک کپڑا ہو۔ اب جائزہ لیجئے میرے بھائی، باہر تو ڈرامہ ہی ہو رہا ہے، باہر تو ڈرامہ ہی ہو رہا ہے نا۔ اب ٹوپی پہن لے گا تو یہ جو 500 روپے کا ہیئر کٹنگ کروایا ہے جی، 1100 روپیہ دے کر کے جو بال کٹوایا ہے، ٹوپی پہن لے گا تو یہ 1100 روپیہ جائے گا کہاں؟ جی رسول کی سنت چھوٹ جائے، لیکن یہ 1100 روپے میں جو بال کٹوائے ہیں 4 آدمی کو دکھنا چاہیے نا جی، یعنی 1100 روپے کا بال کٹوانا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اہم ہو گیا۔ معاذ اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، پانی پیتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کوئی کپڑا رہا کرتا تھا، امامہ شریف ہوا کرتا تھا، ٹوپی شریف رہتی تھی یا کوئی پاک کپڑا، یعنی سر خالی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کے لیے بھی جائیں
تو سر پہ ٹوپی رکھنا یا کوئی پاک کپڑا رکھ کر کے پاخانہ پیشاب کے لیے جانا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سنت ہے، یہ سنتوں میں سے سنت ہے۔ آج اپنے گھر کا ہم جائزہ لیں، ہم سبھی اپنا اپنا جائزہ لیں۔ باہر کی بات چھوڑیے، پہلے گھر، اندرونی زندگی جو ہے، جو خاندانی اور اندرونی زندگی، وہاں ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت پر ہمارا عمل ہے۔ آج کی تاریخ میں باہر تو خیر سب وہ دکھاوا چل ہی رہا ہے، اندرونی خانہ بھی معاملہ ہے کہ شاید 100 میں سے 10 لوگ اپنے سر پہ کپڑا رکھ کر کے کھانا کھاتے ہوں، شاید 10 لوگ اپنے سر پہ پاک کپڑا رکھ کر کے، ٹوپی رکھ کر کے کھانا کھاتے ہوں یا پانی پیتے ہوں۔ بتاؤ، جب سنت مصطفیٰ سے انحراف ہو، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی سنت سے لوگ دوری اختیار کر چکے ہوں، ایسے ہی موقع پہ اس سنت پہ عمل کرنے میں اتنا ثواب ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد، بگاڑ پیدا ہو جائے، سنتوں پر عمل کرنے کی سنتوں پہ عمل کرنا ان کی زندگی کا معمول نہ رہ جائے، تو ایسے وقت میں اس سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کی شہادت کے ثواب کا برابر رکھا کرتا۔ سبحان اللہ! کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ جی، یہی کرنا چاہیے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پاک رہی ہے، یہی کرنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک رہی ہے۔ آقا کی سنتیں جانیے، اس پہ عمل کیجئے میرے بھائی، خالی VIP مت بنیے۔ میں نے کل ہی بولا تھا کہ نہیں، سواگت آج کل شادی بیاہ میں سواگت کا ہی طریقہ ہے، گیٹ پہ جو ہے نا خوبصورت گیٹ سجا کر کے، لڑکے نہیں رہتے ہیں، لڑکیاں۔ کون رہتے ہیں؟ لڑکے نہیں رہتے، لڑکیاں رہتی ہیں، سجا دھجا کر کے، اور وہ پھول چھڑکا کرتی ہیں۔ جتنے بھی مہمان آتے ہیں، گیسٹ لوگ آتے ہیں، پورا تکرم بازی کر کے سب پہ جو ہے نا پھول چھڑکا کرتے۔ سواگت ہوگا وہاں بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سواگت ہوگا۔ اگر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی چھوڑتے رہے تو سواگت وہاں بھی ہوگا، لیکن گروز سے سواگت ہوگا۔ کس سے؟ پھول سے نہیں، گروز سے۔ تیار ہیں؟ تیار رہیے۔ رسول کی سنتیں چھوڑیں گے، اگر رسول کی سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ کر اصلاح کے لیے، بھلے کے لیے، بھلائی کے لیے سنائی جائیں گے، اس پہ توجہ نہیں دیجیے گا تو وہاں سواگت ہوگا۔ ایک دم تیار رہیے، ایک دم گروز سے، اتنا تگڑا انداز میں کہ یہ تو ایک ہی طرف سے پھول پھینکتی ہے نا، ادھر دونوں طرف سے گروز لگے گا، بڑھیا سے سواگت ہوگا۔ چونکہ میری زندگی، اللہ نے مجھے زندگی دیا محبوب کی پیروی کے لیے، اللہ نے یہ سانس دیا ہے مصطفیٰ کی سنتوں سے بنانے کے لیے، آنکھوں میں روشنی دیا ہے مصطفیٰ کے صدقے ہمیں عطا فرمایا ہے، زبان میں قوت گویائی عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ تو اگر زندہ دلی ہے ہمارے اندر، ہم زندہ دل ہیں، تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا لاج و لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے بھلے کے لیے رکھنا چاہیے۔ میرے دوست، ہم ادھر توجہ نہیں دیتے جی، اور ڈینگ تو اتنا ہانکتے ہیں کہ مت پوچھیے۔ ڈینگ ہانکنا، باپ رے باپ! ابھی کل ہی کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک پروگرام میں کسی ان پڑھ نے مجھے ایسے مل بھی جاتے ہیں، کہ ہم لوگ سب عاشق رسول ہیں، اتنا بڑا ان پڑھ ہے، گنوار، کہ لفظ عاشق بھی ادا نہیں کرنے آتا، ٹھیک ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ اس کے بعد میری باری آئی، میں نے بچوں سے، سامنے بیٹھے بچوں سے پوچھ دیا، بابو پہلا کلمہ سناؤ تو، پہلا کلمہ سناؤ تو۔ میرے دوست سب خاموش ہو گئے۔ قوم کا یہ حال ہے، پہلا کلمہ صحیح سے یاد نہیں ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ عاشق رسول ہے، دعویٰ عاشق رسول ہے۔ یہ ڈرامہ وہاں نہیں چلے گا، یاد رکھو۔ یہ جو ڈرامہ کر کے رکھا ہے نا کہ ہم فلاں کے پیروکار ہیں، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، عاشق غوث ہیں، عاشق خواجہ ہیں، نہ جانے کس کس کے عاشق ہیں۔ حال یہ ہے کہ کلمہ یاد نہیں ہے اس قوم کو۔ بیدار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں نا، پڑھ کے نہ پڑھنے کے نام پہ تو کتنے بھاگتے ہیں بھائی، اور کتنوں کے چہرے کا خوبصورت رنگ جو ہے نا فق ہو جایا کرتا ہے۔ جی، یہ بڑا فسادی مولوی آ گیا ہے یار،
کہیں پوچھ دے گا تو بے عزتی ہو جائے گی، نہیں تو بڑے عزت دار ہیں بھائی، باپ رے باپ اتنے عزت دار ہیں کہ مت پوچھئے جی۔ شہزادہ کمپنی کا کپڑا پہنتا ہے، یہ عزت دار نہیں ہے یہ جی؟ باٹا کمپنی کا ٹاٹا پہنتا ہے، یہ عزت دار نہیں ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں، لیکن میرے دوست حقیقی عزت کپڑوں میں نہیں ہے، حقیقی عزت دامی جوتوں میں نہیں ہے، حقیقی عزت مصطفیٰ کریم کی سنت و سیرت پہ عمل کرنے میں ہے، حقیقی عزت ہے۔ تو ہم ادھر توجہ دیں، تھوڑا ادھر توجہ دیں۔ سارا عشق بھیتر چلا گیا جب بولنے لگا میں، تو سارا عشق، جیسے آج کل وہ پہلے ہم غوث کے چاہنے والے، ہم لوگ حسینی ہیں، شراب پیتا ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھنے نہیں آتا، ترجمہ اور تفسیر سے بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے ہم صحابہ کے ماننے والے، کوئی کہتا ہے ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے، ان کے ماننے والے ہیں۔ نیچے آؤ نیچے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرو۔ اللہ اکبر، رزلٹ سامنے آ رہا۔ بے نمازی کو یہ نہیں فرمایا غوث پاک نے کہ جو 11ویں شریف میں مرغا نہیں کھاتا ہے اس کو مسلمانوں کی قبر میں مت دفن کرو، یہ نہیں فرمایا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بے نمازی کو، اس کا مطلب غوث پاک بے نمازی سے بہت ناراض ہیں، تب نہ، چونکہ یہ جملہ خوشی کا نہیں ہے، یہ جملہ ناراضگی کا ہے، یہ جملہ ناراضگی کا ہے کہ اسے حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہو۔ نماز اتنی بڑی دولت ہے، ہمیں چاہیے کہ ادھر توجہ دیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، ابھی زندگی ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت اللہ نے بخشا ہے، توجہ دیجئے، سیکھیے، پڑھیے، بال بچوں کو پڑھائیے، خود پڑھیے پہلے، اور پھر اپنا علم، اپنا عمل، زبان کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے اپنی آنے والی اور موجودہ نسل میں منتقل کرنے کی نیک کوشش کیجئے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ بندہ مومن جب نیک نیتی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد ملا کرتی ہے، الحمدللہ۔ ہم بندے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم نکما ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ لیکن ہیں تو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے نا جی۔ اس نیت سے، اچھی نیت کے ساتھ قدم بڑھائیے تو صحیح میرے دوست، پڑھیے، پڑھائیے۔ اسی تناظر میں ابھی میری ایک تحریک چلی ہے اپنی مسجد سے کہ تقریباً زیادہ تر لوگوں کو یہ سچ اور حق ہے کہ دعائے میت یاد نہیں ہے، نماز جنازہ کا ثنا یاد نہیں ہے، بس گئے صف میں کھڑے ہو گئے، جو نیت امام صاحب کی وہی نیت میری، جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہ بھی وہی میں بھی پڑھ رہا ہوں، یہی کر لیے، اور پھر گردن اونچی کر کے جو کہاں گئے تھے، اور وہ ہماری لڑکی کا سسر نے انتقال کر دیا، نماز جنازہ پڑھنے گئے تھے، دعائے میت یادیں نہیں ہیں جی۔ نماز جنازہ پڑھ پڑھ کر کے 2023 کی پوری ڈائری فل کر دیا، نماز جنازہ پڑھ پڑھ کر کے 2024 کی سمجھیے کہ 9 مہینے کی ڈائری، ایک دم ستمبر کی پوری ڈائری مطلب فل کر دی ہے نا، اور کسی نماز جنازے میں دعائے میت نہیں پڑھا، چونکہ یاد ہی نہیں ہے۔ ایک تحریک چلی ہے گزشتہ جمعہ سے تقریباً، وہ پیپر ملا ہوگا، اور یاد رکھیے آپ ہی کے لیے آپ کا یہ نکما خادم، آپ کے لیے یہ بیکار خادم یہ پہل کیا ہے، پیپر ملا ہے، یاد کیجئے۔ اور الحمدللہ ظہر اور عشاء 2 وقت میں خود ہی پڑھتا ہوں، اور میرے ساتھ سب حاضرین مصلیان پڑھتے ہیں الحمدللہ، تاکہ پڑھنا آ جائے سلیقے سے۔ اگر آپ نے دعائے میت یاد کر لیا، چھوٹے بچہ بچی کی دعائے میت یاد کر لیا، بڑوں کی دعائے میت یاد کر لیا، ثنا بڑھیا سے یاد کر لیا، اب جب نماز جنازے میں آپ کی شرکت ہوگی اور جب یہ دعا ثنا یہ سب پڑھ کے جب مکمل کریں گے تو الحمدللہ، تو نماز جنازے کی جو برکتیں مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا ہے الحمدللہ وہ آپ کے کھاتے میں آئیں گی، وہ برکتیں الحمدللہ جی۔ میرے خیال سے وہ پیپر ملا ہوگا، یاد کر رہے ہوں گے۔ اور آج کے ہفتہ نماز عشاء کے بعد، یعنی نماز عشاء کے فوراً بعد پروگرام ہونا ہے، آپ سبوں کو نماز جنازہ کی دعا سنانی ہے انشاءاللہ جی۔ ثنا بھی سنانا ہے، دعائے میت بھی سنانا ہے،
اب دیکھنا ہے کہ رسول کی سنت سے کتنے لوگوں کو محبت ہے۔ دعویٰ تو ہے بھائی، ہے نا، دعویٰ تو اتنا ہے کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، ٹھونکے جاؤ گے اس دعوے پہ، ٹھونکے جاؤ گے، ٹھکائی ہوگی تمہاری نا، وہ ٹھکائی ہوگی نا، نہ تمہارے بابا نظر آئیں گے نہ تم نظر آؤ گے، تم وہ ٹھونکے جاؤ گے۔ رسول کی سنت و سیرت بدلی نہیں جا سکتی ہے، وہ ہمارے لیے ہر لمحہ نفع بخش ہے، ہر لمحہ فائدہ مند ہے۔ تو عشاء کے بعد وہ پروگرام ہوگا، آج کے ہفتہ اسی بھیڑ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پروگرام میں شامل ہوں گے، اور میرا آپ لوگوں کے تعلق سے اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ سنانے کے لیے لائن لگ جائے گی، قطار لگ جائے گا کہ امام صاحب پہلے مجھ سے سنیے، اور الحمدللہ میں چند اپنے مخیر حضرات سے ملاقات کروں گا جو بہتر سنائیں گے، یعنی دعائے میت، نماز جنازہ کے ثنا، یہ سب بڑھیا سے سنا دیں گے مکمل۔ ان کے لیے گفٹ اور انعام کا بھی انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ جی، اور آپ ہی انتظام کریں گے، منا سولہ تھوڑے اترے گا، انتظام آپ ہی کریں گے، میں صرف زبان ہلاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارے دوست و احباب، ہمارے بزرگ مدد کریں گے اس سلسلے میں، آپ سبھی حاضر ہوں اور اپنی زندگی میں کچھ روشنی لانے کی نیک کوششیں کریں۔ آج کے ہفتہ بعد نماز عشاء اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین۔